بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، باتیں بہت ساری ہیں اور پھر باتیں ہوتی بھی اتنی ہیں کبھی کبھی کسی موضوع پر کہ وہ باتیں تو باتیں ہوتی ہیں مگر ختم ہونے کا ان کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہت جلد اتنا لمبا موضوع ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی میننگ، جیسے مثال کے طور پر کچھ موضوع، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں کی جلدوں کی شکل میں آتی ہیں۔ مقصد ہے وہ ایسا موضوع ہوتا ہے کہ وہ بہت لمبا ہوتا ہے، وہ کتابوں کی جلدیں چاہیے، 1 2 3 4 پارٹ میں یا 10 پارٹ میں یا 20 پارٹ میں 50 پارٹ میں، جیسے ڈرامہ کی قسطیں ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا ملک اب اس حالات سے گزر رہا ہے کہ اب اس کی باتیں قسطوں پر اور ارطغرل کی ڈرامے کی قسطیں بن چکا ہے۔ حالات اس طرف جا رہے ہیں، دشمن ٹولے نے ملک کو بربادی کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا ہے۔ میں آج بہت سارے اچھے لوگ ہیں جن کی باتیں بھی سن رہا ہوں، جن کے یوٹیوب چینل بھی سن رہا ہوں، وہ ٹی وی پہ بہت بہترین اینکر اور تجزیہ نگار بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ وقار ملک صاحب اور یہ ہمارے عمران ریاض خان صاحب اور ہمارے سمیع ابراہیم صاحب بہترین، سچے اور مخلص اور وطن کے عظیم لیڈر ہیں۔ یہ لوگ عظیم اینکر اور عظیم صحافت کے لوگ ہیں، جن کو میرا سلام، اور اس سے جڑے ہوئے اور بھی دوست، یہ ایک نہیں ہے، کئی سینکڑوں ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کو بھی میرا اللہ اکبر سلام، جو جیو والے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بدتمیزی کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ ملک کے ساتھ ہونے والی یہ خرافات، ملک کے ساتھ ہونے والی یہ دہشت گردی، ملک کے ساتھ ہونے والے یہ سلوک جو نہ گفتہ دے ہیں نہ گفتہ دے، خدا کی قسم میں حیران ہوں، حیران ہوا نادان، میں حیران ہوں سمیع صاحب۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جو سچ کی صحافت کر دیں۔ خدا کی قسم جب سمیع صاحب کو سنتا ہوں تو میرا دل باغ و بہار ہو جاتا ہے کہ کیا ہمارے ملک میں الحمدللہ ایسے سچ کہنے والے بھی لوگ پڑے ہیں، ہمارے ملک میں ایسے سچے اور صحافت کرنے والے لوگ بھی ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھی بھی، اس کو سننے والے بھی ہیں ہم جیسے۔ ہمارے ملک کے سمیع اور ریاض خان صاحب، عمران ریاض صاحب، جو اور ڈٹے رہنا۔ دوستو، میں ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، ڈٹے رہو، خدا کی قسم یہ دنیا کچھ نہیں ہے، تمہارا سچ تمہیں ہر طرف کامیاب کرے۔ تمہاری یہ سچی صحافت، تمہاری ان ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے، ظالم بادشاہوں کے سامنے اپنا حق اور سچ دبا کے بیان کرنا، یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کی کنجی اور کامیابی ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ میں سلام کہتا ہوں سچ بولنے والے صحافیوں کو، ان میں خصوصاً جو میرے دل کے قریب ہیں، وہ عمران ریاض صاحب اور وقار ملک صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، اور اسی طرح سے آج وہ دشتی صاحب بھی بڑے عظیم باتیں کر گئے، ان نے بھی بڑا سچ کہا۔ وہ جو ہمارا جمشید دستی ہے، سلام ہے اس کو، اس نے بھی بڑی حقیقت بیان کیا ہے اس نے ویڈیو پہ۔ فواد چودھری صاحب ہیں جو ہمارے عظیم لیڈر ہیں، ہمارے لیڈر کے سربراہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وزیر ہیں، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اسد عمر صاحب کو، وہ اینکر تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے اینکر والوں کے، صحافت کے، جلسے کے اور ہم اپنے ملک کی خدمت کے حقوق کے حق ادا کر دیے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے موضوع پہ، ادھر دوسری سائڈ پہ۔
شرم آتی ہے، ان لوگوں کو شرم نہیں آتی، جیسے یہ 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 حامد میر، یہ بھی صحافی ہیں، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس۔ وہ کہتے ہیں نا، جب دلی دشمنی اور بغض آ جائے ملک کے لیے اور ملک کو اچھے طریقے سے چلانے والوں کے خلاف، جب بغض بھر جائے، چاہے وہ جج ہو، میں بڑے احترام سے ججوں کو کہوں گا، میں بڑے احترام سے فوجیوں کو بھی کہوں گا، ہم نے فوجی بھی دیکھے ہیں جو امن اور سکون کے ملک ہیں، سنگاپور کو دیکھیں، ملیشیا کو دیکھیں، وہ برونئی کو دیکھیں، فوجی چوکیدار ہیں صرف، ان کو کسی سیاست سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ امن اور سکون سے رہ رہے ہیں، ان کی زندگی بڑی شانتی ہے، بڑی سکھ میں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ دلوں میں بغض نہیں ہے ان کے، وہ مخلص لوگ ہیں عوام اور ملک کے، وہ فوجی ہیں چاہے وہ ججز ہیں چاہے وہ عدالتیں ہیں، مخلص ہیں، وہ بغض کسی کے بارے میں نہیں رکھتے۔ حقیقت میں جو دشمن ہوتا ہے، حقیقت میں جو مجرم ہوتا ہے، صرف وہ اس کو دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ سر عام۔ اللہ اکبر، عورتوں کو بٹھا دیا، میں حیران ہوں، یہ مریم اورنگزیب، اس پر میں تھوڑا گزارش کروں گا چیف جسٹس سے اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے کہ کیا یہی مشیر ہوتے ہیں؟ کیا یہی چنے گئے ہیں؟ ان کو یہ عورتیں چنی گئی ہیں مریم اورنگزیب کہ بدتمیزی کے ساتھ بکواس کرتی ہیں، اور ایک منتخب لیڈر وزیر اعظم تھا، اور ہمارے لیے تو ابھی بھی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، اس کے خلاف اتنی بدتمیزی سے، میں تو سمجھتا تھا یہ بڑے خوبصورت لباس تہذیب سے آ رہی ہیں اپنے وزیروں کے پیچھے، بڑی ایسے لگتی ہیں، بڑی نیکوکار عورتیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ نیکوکار عورتیں نہیں ہیں، یہ مجھے کوئی ایسی عورتیں لگتی ہیں جنہوں نے کسی تربیت یافتہ خاندان کی گود نہیں ملی، ان کو کسی اچھی ماں کی گود کی پیداوار یہ عورتیں نہیں ہیں جو اس طریقے سے بدتمیزی سے بکواس کر رہی ہیں۔ قسم خدا کی شرم آتی ہے۔ آخر یہ کیوں بادشاہی ذہن؟ 4 سال ہو گئے ہیں، 3.5 سال، ان کو ابھی تک سبق نہیں ملا، ان کے اوپر وہی رشوت کا پیسہ، وہی منی لانڈرنگ کا پیسہ، وہی بادشاہت ان کے سر سوار ہے، کہ ابھی تک یہ لوگ ایسے مجرم، ایسے بدماشی کی طرح بول رہے ہیں کہ جیسے ملک ہے ہی ان کے باپ دادا کا، جیسے کسی کا ملک عمران خان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ 163-65 سیٹوں والی واحد جماعت ان 16 سیٹوں کے لوگوں سے ایک جماعت مقابلے میں ہے، جو 2 ووٹوں سے خرید کر عمران خان کے منحرف لوگوں کو گرفت میں لے کر جان بوجھ کے ضمیر فروشی کے ساتھ، خرید و فروخت کے ساتھ، جیسے وہ بازار میں لوٹے خریدے جاتے ہیں، اسی طریقے سے ان لوٹوں کو خرید کر ضمیر فروشی کی گئی۔ وہ عدالت کو نظر نہیں آئی، بڑی شرم آئی، ہمیں بڑی شرم آئی، عدالت کو تو آئے نہ آئے، اسٹیبلشمنٹ کو آئے نہ آئے، مگر ہمیں بڑی شرم آئی، ہمارا سر خدا کی قسم شرم سے جھک گیا۔ باہر ملکوں میں رہتے ہوئے ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہمارے ملک جن میں ہم رہ رہے ہیں وہ کتنے عظیم ہیں، اور ہمارا ملک اپنے آپ کو مسلمانیت کا دعویٰ کرنے والا، اس کا کیا حال ہے؟ 99% مسلمان کہنے والا ملک وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس کی عدالتیں کہاں ہیں؟ اس کی اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے؟ جمشید دستی کو آج میں سلام کرتا ہوں، اس نے جو بات کی ہے بڑی بہادری کی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا ہے، سچا اور مومن شخص وہ ہے جو بڑے ظالم حکمراں کے سامنے بھی حق کی بات کو بڑی بہادری اور جرت کے ساتھ کہے۔
وہ جمشید ہمارا دستی لیڈر ہے۔ میں پوری پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہوں گا سب جمشید اور عمران خان بن جاؤ خدا کے لیے۔ میں سب کارکنوں کو بولوں گا عمران خان اور عمران ریاض صاحب جیسے، سمیع ابراہیم صاحب جیسے اور ملک وقار صاحب جیسوں کو کہوں گا کہ سب دوستوں کو دعوت دیں، وہ چاہے یوٹیوب سے ہیں، یوٹیوب چینل کے لوگ ہیں، یا ٹی وی چینل کے اینکر ہیں، تجزیہ کار ہیں، یا وہ کسی بھی ٹی وی سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا سے ہیں، وہ اٹھیں اور بہادری کے ساتھ ان چوروں، لٹیروں اور غنڈوں کو، جو ٹولہ آ گیا ہے پھر لوٹنے کے لیے ملک کو، 10 سال انہوں نے بدماشی کی مشرف سے، مشرف نے ان کو بھگایا، اس کے بعد اس سے پہلے ضیاء الحق نے ہمارے ملک کو برباد کیا، اب دوسری سازش شروع ہے۔ خدا کے لیے، اللہ کے لیے، خدا کے لیے اللہ ان ظالموں کو برباد کرے، خدا ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے، ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو، ہماری دعا ہے۔ جو بھی ظالم ہے، چاہے وہ میں کیوں نہ ہوں، چاہے میری پارٹی میں کیوں نہ ہوں، جو بھی ظالم ہے ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ ظلم پر اتر آیا ہے، چوری، لٹیرا اور ضمیر فروشی پر اتر آیا ہے، خدا ان کو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں برباد کرے گا۔ میری ہر وقت یہی دعا ہے، اور خدا کبھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا کبھی بھی اس قوم کو کبھی بھی نہیں بدلتا جو خود کو نہ بدلے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت عمران خان صاحب حق پر ہے، اور حق کا ساتھ نہ دینے والے ظالم ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ وزیر خارجہ کس کو بنایا ہے؟ گندا منہ جس کی شکل نہیں ہے، شکل ٹوائلٹ صاف کرنے والوں کی، مفتاح اسماعیل جاتے ہی وہاں کیا بول رہا ہے؟ شرم کرو مولوی صاحب، مولوی صاحب آپ آؤ۔ تم کہتے ہو فرانس والے نے وہ بدتمیزی کی تو اس کو کیا سزا ملی، اب یہ فرانس کا باپ، فرانس کا بھائی والے کارٹون بنانے والے بھائی کا مفتاح اسماعیل نکلا ہے، جس نے کہا ہے، یہ بولتا ہے یہ فتنہ اور یہ فتنہ گر ہے اور یہ طالبان ہے، یہ قرآن اور حدیث پڑھ کے لوگوں کو فتنہ سکھا رہا ہے، اس کا مقصد ہے قرآن پڑھنا، قرآن بتانا، یہ فتنہ ہے۔ یہ مفتاح اسماعیل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ اٹھو لوگو، اٹھو ان کے خلاف، وقت ہے، اٹھو۔ عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی میرا ہاتھ باندھ کے گزارش ہے کہ اپنی عوام کو نکالے، اٹھے جرت کے ساتھ۔ اب یہ بھی آخری بات میں کہتا چلوں کہ اب اگر اسٹیبلشمنٹ، عدالتیں یا الیکشن کمیشن کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہمارے لیڈر کے خلاف، ہماری پارٹی کے خلاف، تو اس کو انقلاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ پوری عوام کو کہہ دو۔ میں تمام پی ٹی آئی کے لیڈروں سے کہتا ہوں، اینکر حضرات سے کہتا ہوں، خدا کے لیے یہی بات، یہی آواز میری پہنچائیں کہ کسی نے بھی یہ جرم میں مداخلت کی اور یہ جرم کرنے کی کوشش کر لی ہے اور اب کرنے کو مزید جا رہے ہیں، جرم تو کر لیا ہے، ایک جرم تو کر رہا ہے کہ چلتی پھرتی حکومت کو عدالتوں نے بھی دیکھا تماشا، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھا، فوجیوں نے بھی دیکھا، جرنیلوں نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا کہ یہ ناجائز ہوا ہے، اور ایک لیٹر جو حق اور سچ پر مبنی ہے، دھمکی ہے، دھمکی اور سازش، میں تو اس کو فرق ہی نہیں سمجھتا۔ سازش بھی یہی ہے، دھمکی بھی یہی ہے، مداخلت بھی یہی ہے۔ یہ مداخلت بھی سازش ہے اور سازش بھی مداخلت ہے، اس کو دوسرے رنگ مت دو۔ مداخلت بھی اسی کو کہتے ہیں، سازش بھی اسی کو کہتے ہیں کہ دوسرے ملک کی طرف سے ہمارے ملک پر حکومتیں تبدیل کی جائے۔ اس کو دوسرے رنگ مت دو، یہی ایک چیز ہے، یہی مداخلت بھی ہے اور مداخلت کا دوسرا نام سازش بھی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ عمران ریاض صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، قدم بڑھاؤ، عمران خان صاحب وزیر اعظم کا ساتھ دو، اور اس پی ٹی آئی اور اس عوام کا 22 کروڑ 23 کروڑ عوام کو باشعور کر دو کہ نکلو، تمہارے ملک کے ساتھ جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے اور جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا،
بہت غلط اور خطرناک ہوا ہے اور ہونے والا ہے۔ تو اس لیے اگر ملک کو خوددار بنانا ہے، ملک و قوم کو خودداری کے راستے پر لانا ہے اور ملک کو کامیاب کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو ان بے غیرت لوگوں سے جان چھڑائیں۔ ان کی عورتیں کی زبان دیکھو، مریم نواز کی، مریم اورنگزیب کی، میں نے کبھی اس کے لہجے میں تبدیلی نہیں دیکھی سوا کتے کی طرح بھونکنے کے، سوا کتے کی طرح بھونکنے کے۔ میں اس کی زبان پر کوئی تربیت یافتہ یا کوئی اچھی یا خاندانی عورت کی طرح لہجہ نہیں دیکھا۔ تو میری عرض ہے، گزارش ہے، بے پناہ بکنے والے، بدتمیزی سے باتیں کرنے والے، یہ وزیر و مشیر اور یہ جو وزیر اعظم کے مشیر بنائے جاتے ہیں، وزیر اعظم کے جو یہ سفیر بنائے جاتے ہیں، ان کو عوامی عدالت جو ہماری قوم کی ججز جو ہماری قوم کے نوکر اور جواب دہ ہیں، انصاف کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بولنا چاہیے اور سومو نوٹس لیں کہ یہ گالیاں کیوں دیتی ہیں اتنے بڑے عظیم لیڈروں کو، یہ گالیاں بکتی ہے مریم اورنگزیب، یہ کیوں بکتے ہیں حسن اقبال اور یہ مریم نواز اور اس طریقے سے ان کے ہواری اور یہ تارڑ، یہ کتے کا بچہ، یہ عطا تارڑ، جس کی حیثیت کیا ہے، یہ ہر وقت بکتے ہیں۔ اور دوسرا ہم جواب لینا چاہتے ہیں کہ کیوں، ارے نون لیگ کے بغیر تو، ارے جے یو آئی کے ضمیر فروشو، اے منحرف ضمیر فروشو، تم سے پوچھتا ہوں، کیا یہ انصاف ہے کہ باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ ہو؟ کیا تم اس کو انصاف کہتے ہو؟ شرم کرو، تمہاری سفید داڑیاں، تمہارے سفید بال، شاہد خاقان، شرم کرو۔ تم کن کو مسلط کر رہے ہو اس ملک پر؟ ظلم دیر تک نہیں چلے گا، ظلم بہت دیر تک نہیں چلے گا اس ملک میں۔ اگر تم نے بھی رہنا ہے تو یاد رکھنا، یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ہاتھ میں تمہارے باپ کی جائیداد نہیں ہے کہ رہے گا۔ جب بھی بدلا تمہاری شامت ہوگی اور تم سے عوام گریبان پکڑے گی اور پوچھے گی کہ تم انہیں کیا کیا ہے۔ میں ان 13 پارٹیوں کو الرٹ کرتا ہوں کہ انقلاب آئے گا اور تمہارا گریبان پکڑا جائے گا۔ 13 منحرف ضمیر فروش اور 13 پارٹیاں جو مل کے اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ان سے پوچھا جائے گا کہ آخر کیا قصور تھا، کیا قصور عمران خان کا۔ اب کرو نا مہنگائی کو، اب مہنگائی جو تم نے اور بڑھا دی ہے اس کو ذرا کرو نا، کیسے کرتے ہو؟ سستائی کرو نا، اگر مہنگائی ختم کرو نا، پتہ چلے آپ کو۔ مہنگائی تو اور بڑھ گئی ہے، ڈالر تو اور 188 پہ چلا گیا۔ تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو 3 سال کے لیے بیچارہ رہا ہے، جو کرونا اور تمہاری بدماشیوں سے وہ باز نہیں آئی، تمہاری بدماشیوں کی وجہ سے یہ بیچارہ کوئی کام نہیں کرنے دیا گیا، تم نے اس کو کرنے دیا 3 سال میں۔ پھر بھی اس نے وہ کر دکھایا ہے جو تم نے 30 سال سے نہیں کیا۔ ہم عوام سے اور فوجیوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، بڑے احترام سے اور ججوں سے پوچھتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے ملک میں، خدا کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر غیرت مند ہو اور ملک کے خیر خواہ ہو تو اسٹیبلشمنٹ اور ججز جواب دیں عوام کو اور عمران خان کا ساتھ دیں، اس سے زیادتی نہ کریں ورنہ انقلاب آئے گا اور بہت برا ہوگا۔